الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب دعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد. اس سے بہتر صلوات ہدیہ فرما سکتے ہیں آپ. بہت سارے مومنین جنہوں نے دعا کا کہا، کچھ علیل ہیں، کچھ پریشان حال ہیں. تمام وہ مومنین وہ مومنات جو علیل ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل بیت محمد. ایک مومن نے نماز کے وقت بطور خاص دعا کا کہا، اور یقیناً حکم بھی یہی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دعا کا کہے، چونکہ دعا المومن مستجاب، اللہ مومن کی سنتا ہے. اور شمسی مرحومین کے لیے مجھے کہا گیا، اور کچھ مریض بھی ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بھی کہا گیا. تو تمام مرحومین کی بلندی درجات اور جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بھی ایک صلوات کا ہدیہ فرمائے بر محمد و اہل بیت محمد. نعرہ تکبیر. احباب ذی وقار، ارباب علم و دانش تشریف فرمائیں. اور یہ وہ نعرہ ہے کہ جس کو ہر جنگ کی فتح سے پہلے علی مولا نے اپنی زبان پہ سجایا ہے. تو علی مولا کی سنت پہ چلتے ہوئے پوری جرات اور طاقت کے ساتھ جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. درود پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله تعالى على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله تعالى على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وعز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. زينا للناس حب الشهوات
من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المصومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا صلوات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان محمد و اہل بیت محمد میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے خداوند کریم، آج روز جمعہ تھا اور روز جمعہ روز یوسف فاطمہ زہرا ہے، روز دعا بھی ہے، روز توبہ بھی ہے۔ پروردگار عالم سے آج شب شہادت بھی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو یوسف فاطمہ کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی معرفت ہمیں عطا فرمائے اور ہمارا شمار امام کے اوان و انصار میں ہو۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور یوسف زہرا کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات کا ہدیہ فرما دیجیے۔ میرے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم سورہ آل عمران کی 14 نمبر آیت میں دنیا دار بندوں اور ان کے تقاضوں اور ان کی خواہشات، ان کی ترجیحات اور لوگ اپنے آپ کو دنیا داری کے اندر کس طرح مخلوط کرتے ہیں، کس طرح سجاتے ہیں، اس کا اعلان فرما رہا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، فرمایا دنیا کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرقان حمید میں اعلان کر رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں کے لیے، دنیا دار بندوں کے لیے سجا دیا گیا ہے، زینت دیا گیا ہے۔ حب الشہوات، شہوات کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ من النساء، عورتیں، من والبنین، اور بچے۔ فرمایا یہ عورتیں، بنین کا ترجمہ چونکہ بیٹے ہے، ابن کی جمع ہے، فرمایا یہ بیٹے، یہ عورتیں، والقناطیر المقنطرہ، فرمایا یہ انبار، کس چیز کے؟ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے انبار، والخیل المصومہ، اور تیار شدہ گھوڑے اور کھیتیاں۔ فرمایا ذالک متاع حیات دنیا، یہ سارے کا سارا دنیا کی متاع ہے، اور دنیا کے بندے مال کو، سونے کو، چاندی کو، گھوڑے کو، اپنی سواریوں کو انہی اپنی زندگی کا ہدف بھی بناتے ہیں، اور اسی چیزوں سے، یہ جو عارضی چیزیں ہیں، عارضی لذات ہیں، عارضی مقامات ہیں، فرمایا ان چیزوں کو وہ دنیا کی زینت شمار کرتے ہیں، اور فقط زینت شمار نہیں کرتے بلکہ اسی کے ذریعے وہ فخر فروشی کرتے ہیں۔ ہاں، ان چیزوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم، آج میں نے چونکہ امام زین العابدین کا تذکرہ ہے، ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کے بندے ہیں جو دنیا کی عارضی لذات پر، دنیا کی چیزوں پر، کسی بڑی گاڑی پر، کسی بڑے گھر پر، کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، کسی ایم پی اے کے ساتھ، کسی MNA کے ساتھ، کسی منسٹر کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ، دنیا کے کسی بندے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو تصویر بنائیں گے، تصویر بنانے کے بعد پھر اس کو سوشل میڈیا پہ لگائیں گے اور پھر اپنے رشتہ داروں کو دکھائیں گے کہ یہ فلاں دن میں، فلاں وقت میں، فلاں بندے کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی۔ اگر کوئی یہ گاڑی جو ہے حقیقت میں یہ ذریعہ ہے سفر کا، مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر اس حد تک میرے پاس گاڑی ہے تو یہ گاڑی ہے، لیکن اگر میں فخر فروشی کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے اور میں دنیا والوں کو دکھا رہا ہوں اور اس کے اوپر فخر فروشی کر رہا ہوں، تو خدا فرما رہا ہے یہ خدا کا فراموش بندہ ہے، یہ خدا کو بھی بھول چکا ہے، اللہ کے حکام کو بھی بھول چکا ہے۔ اللہ تو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا دو قسم کے بندے ہیں، ایک وہ ہیں جو فخر فروشی کرتے ہیں، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ خدا کی بارگاہ میں چلیں تو حدیث قدسی میں خدا کہہ رہا ہے خلقت کل شیء لک، اے عبد خدا، اے بندہ پروردگار، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے خلق فرمایا ہے، وخلقتک لنفسی، اور تجھے اپنے لیے خلق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو انسان کے لیے خلق فرمایا ہے، لیکن دنیا کا بندہ عارضی چیزوں کے پیچھے دوڑے گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بات کو مکمل کروں، استاد جوادی عملی، عبداللہ جوادی عملی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو دو نور عطا فرمائے ہیں۔
اور یہ حقیقت میں ایک ہی نور ہے. اس نور کے دو ترشوں ہیں, ایک کا نام ہے حضرت امام حسین اور ایک کا نام ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل بیت. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جملہ سماعت فرمائیے گا, تمہیداً گفتگو ہے. فرمایا اللہ نے دو نور عطا فرمائے ہیں. کس کو؟ امیر المومنین کو. ایک حسین ہے, ایک شریکت الحسین ہے. فرمایا اللہ نے یہ دو نور حسین اور شریکت الحسین کس لیے عطا کیے؟ کیا فلسفہ مولا حسین کا دنیا میں آنے کا, کیا فلسفہ زینب کبریٰ کا دنیا میں آنے کا؟ فرمایا ان دو ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے, علی مولا کی زندگی میں کچھ کام ادھورے رہ گئے تھے. علی مولا کے ادھورے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے حسین کو بھی بھیجا ہے, شریکت حسین کو بھی بھیجا ہے. وہ کون سے کام ہیں جو دنیا میں علی مولا سے مکمل نہ رہ گئے تھے؟ علی کا ایک سجدہ ہے. 19 ماہ مبارک ہے رمضان کی ایک صبح میں علی مولا نے مسجد کوفہ کے محراب میں اپنا سر سجدے میں رکھا کہ ابن عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے اپنی تلوار کو اٹھایا. علی مولا کا سجدہ ادھورا تھا. فرمایا علی کا سجدہ مکمل کرنے کے لیے حسین آیا ہے. اور دوسرا کام جو علی مولا کی زندگی میں نامکمل رہ گیا تھا, آپ کے گھروں میں نہج البلاغہ ہے, گھر میں جائیے گا, تیسرا خطبہ شکشکیہ ہے. علی امیر المومنین وارث ممبر سلونی ممبر پہ بیٹھے ہیں, خطبہ شکشکیہ دے رہے ہیں. خطبہ چل رہا تھا, علی اپنے تسلسل سے گفتگو فرما رہے ہیں. علی کا اپنا انداز سا بات کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں. صحابہ سماعت فرما رہے ہیں کہ دوران گفتگو علی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. شام سے آنے والا ایک شامی کھڑا ہوا اور علی مولا سے کہا مولا میرے کچھ سوال ہے. فرمایا کیا سوال ہے؟ علی مولا نے اپنی گفتگو کو ادھورا چھوڑا, شامی کے سوالوں کا جواب دیا. اور جب سوال ختم ہوا, حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ بھی تھے, مفسر قرآن بھی تھے, جو سامنے بڑی کمال محویت کے ساتھ علی مولا کا یہ خطبہ سن رہے تھے, عبداللہ کہتے ہیں, ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا, میرے گمان میں تھا کہ علی اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں شامی نے روکا تھا. فرمائے شامی کے سوال کا جواب دینے کے بعد علی مولا خاموش ہو گئے. میں کھڑا ہوا, میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا اے حضرت ابو الحسن, اے یعصوب الدین امیر المومنین, آپ اپنے کلام کو مکمل کریں, اپنی گفتگو کو مکمل کریں, اپنے خطبہ کو مکمل کریں. اس وقت علی نے فرمایا ابن عباس بس ایک شکشکا تھا, ایک انداز تھا جو علی نے بیان کیا, اس سے آگے علی کلام نہیں کرے گا. یہ خطبہ شکشکیہ علی مولا کی زندگی میں ادھورا رہ گیا تھا. اور استاد عبداللہ جوادی عملی فرماتے ہیں اللہ نے دو نور عطا فرمائے. ایک کو حسین کہتے ہیں, جو آخری سجدہ علی کا نہ مکمل رہ گیا تھا اس کو مکمل کیا حسین نے. اور وہ خطبہ شکشکیہ تھا جو ادھورا رہ گیا تھا, اس خطبے کی تکمیل کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے زینب کبریٰ کو بھیجا ہے. اور پھر کس انداز سے زینب کبریٰ نے خطبہ مکمل کیا ہے. ہاں, عبداللہ ابن عفیف اسدی حضرت رسول خدا کا بہت صاحب اسرار صحابی ہے, امیر المومنین کا بھی صحابی ہے, پیارے رسول کا بھی صحابی ہے. عبداللہ ابن عفیف اسدی آخری عمر میں نابینا ہو چکا تھا, بینائی چلی گئی تھی. ایک روز شہر کوفہ کے اندر ہجوم ہے, بھیڑ ہے, لوگوں کا رش ہے, ازدحام ہے, ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. اور عبداللہ ابن عفیف اسدی کے بیٹے نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, بتاؤں یہ کون سا دن ہے؟ ہاں وہی دن ہے جس روز علی کی بیٹیوں کو بازار کوفہ میں لایا گیا ہے. اعلان کیا گیا تمام کوفہ والے آؤ, مرد بھی آؤ, عورتیں بھی آؤ, اور بوڑھوں کو, تمام مرد و زن کو بلایا گیا. شہر کوفہ تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں, اور ایک آدمی کے ساتھ دوسرا آدمی ہے, دوسرے آدمی کے ساتھ تیسرا آدمی ہے. اور عبداللہ ابن عفیف اسدی جو صاحب اسرار صحابی تھا, علی مولا کا بھی صحابی ہے, پیغمبر نبی کا بھی صحابی ہے, اس کے قدم چل رہے ہیں. چلتے ہوئے قدم رک گئے. تھوڑی دیر کے بعد کیا عجیب منظر بنائے. میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہے, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فلسفہ ارسال نور زینب کبریٰ کیا ہے, اللہ نے زینب کبریٰ کو کیوں بھیجا, اور پھر بی بی نے کس انداز سے اپنے چھوڑے ہوئے بابا کے کام کو مکمل کیا. ادھر رش ہے, شور شرابہ ہے, اور حضرت زینب کبریٰ بازار کوفہ کے اندر ہیں. زینب کی نگاہیں اس سر کی طرف ہیں جس سر کو سر حسین کہا جاتا ہے, وہ نیزہ جس کے اوپر حسین کا سر سوار ہے. اس رش کے اندر, بھیڑ کے اندر قریب تھا کسی ایک آدمی کا دھکا لگے کہ وہ سر حسین زمین پہ گرے. ادھر وہ سانگ, وہ نیزہ گرنے کا ارادہ کیا. ادھر زینب عالیہ نے دیکھا کہ میرے بھیا کا سر نوک نیزہ سے زمین کی طرف ہے. ایک جملہ فرمایا, بیٹا سجاد فوراً عمر ابن سعد سے کہو علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے. تم ان رش والوں کو, بھیڑ والوں کو, لوگوں کو, بازار کوفہ میں چلنے والے آدمیوں کو کہو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. جو ہے جی, خاموش ہو جائیں.
امام سجاد نے کہا عمر سعد میری پھپھی زینب کبریٰ فرما رہی ہے، کچھ لمحوں کے لیے ان کو روکیں۔ وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، اگر گورنر ہاؤس سے عبید اللہ ابن زیاد خود کرسی صدارت سے اٹھ کر آئیں، گورنر بھی ان لوگوں کو روک نہیں سکتا، اتنا حد نگاہ ازدحام ہے، اتنے لوگ ہیں اور ان کو کون چپ کرا سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم جب عمر سعد نے کہا کہ ان کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا، اس وقت علی کی بیٹی نے کہا عمر سعد اگر تو عاجز ہے، اگر تو خاموش نہیں کرا سکتا، پھر علی کی بیٹی ان کو خاموش کرے گی۔ اور بازار کوفہ کے اندر علی کی بیٹی نے علی بن کر کہا خاموش، ادھر کہا خاموش۔ تاریخ کے جبین پہ جملے لکھے ہیں، انسان تو انسان، اونٹوں کے گلوں میں بجنے والی گھنٹیوں کا شور بھی رک گیا۔ اور پھر زینب کبریٰ نے وہ خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا، اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا۔ اور ہندی شاعر نے کیا خوب کہا، خطبہ بھی دیا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ حضرت اپنے بابا امیر المومنین کے لہجے میں خطاب کیا۔ ابھی زینب کبریٰ کا خطبہ جاری تھا، عبداللہ ابن عفیف اسدی اپنے بیٹے کا کاندھا ہلا کر، شانہ ہلا کر کہتا ہے کیا معاشر برپا ہو گیا، کیا قیامت برپا ہو گئی؟ بیٹے نے پوچھا کیا ہوا بابا؟ نہیں ابھی لوگ چل رہے ہیں، بازار کوفہ ہے، ازدحام ہے، رش ہے۔ فرمایا نہیں، میں علی اپنے آقا امیر المومنین کو سن 40 ہجری میں جب ضربت لگی تھی ملنے کے لیے گیا تھا، اس وقت میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا تھا مجھے خدا حافظ کرنے کے لیے، فرمایا عبداللہ ابن عفیف اسدی جا حفظکم اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے، اب قیامت کے دن تو علی سے ملاقات کرے گا، اس کے بعد تیری تو آواز علی کی معاشر کے میدان میں سنے گا۔ فرمایا مجھے میرے مولا نے کہا تو علی کی آواز معاشر کے میدان میں سنے گا، میں کیا کروں، مجبور ہوں، حیران ہوں، سرگردان ہوں، بازار کوفہ ہے، مجھے اپنے آقا علی مولا کی آواز آ رہی ہے۔ بیٹے نے کہا خاموش ہو جا، یہ علی نہیں، علی کی بیٹی زینب کبریٰ کلام کر رہی ہے۔ خطبہ زینب کبریٰ نے مکمل کیا اور سجدہ حضرت امام حسین نے مکمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں علی کے چھوڑے ہوئے کاموں کو مکمل کیا ہے یا مولا حسین نے یا شریکت الحسین نے، اور حسین کا بھی سجدہ تھا جو مکمل نہ ہوا، حسین نے سر سجدے میں رکھا لیکن 13 ضربوں کے ساتھ وہ سر پھر تن سجدہ ہو گیا۔ اس سجدے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے زین العابدین کو بھیجا ہے، سید ساجدین کو بھیجا۔ امام کا لقب ہے زین العابدین۔ یہ لقب کیسے ہے؟ ہاں امام اس لیے زین العابدین ہے کہ سید الساجدین ہے، اس لیے سید الساجدین ہے کہ امام العارفین ہے، امام العارفین ہے کیوں؟ اس لیے کہ امام الشاکرین ہے، امام الشاکرین کیوں ہے کہ امام الصابرین ہے۔ ایک سے دوسرے، ہر لقب امام کا دوسرے کے ساتھ ربط ہے۔ سن 38 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام علی رکھا گیا، اپنے بابا کے نام پہ حضرت امام سجاد کا نام رکھا گیا۔ حسین مولا نے ایک سفید کپڑے کے اندر اس شہزادے کو لپیٹا اور جیسے قاری قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، حسین چلتے ہوئے زین العابدین کو اٹھا کر اس مقام پر لے گئے جہاں امام حسین نماز شب پڑھا کرتے تھے، نماز شب کی جگہ پر رکھا اور ایک جملہ فرمایا میں اپنے اس بیٹے علی کو اللہ کی راہ میں نظر کرتا ہوں۔ ادھر حسین یہ جملہ کہہ کے رکھ کر پیچھے ہٹے، تیرا اور میرا پہلا امام علی امیر المومنین آگے بڑھے، فرمایا حسین تو دے رہا ہے، علی قبول کر رہا ہے، میں اس کو راہ خدا میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت امام سجاد کو اٹھایا، پھر 2 یا 2.5 سال امام سجاد کی تربیت کرنے والی ذات کا نام ہے ذات امیر المومنین۔ مسجد میں جاتے ہیں بچے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں تو زین العابدین کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ حضرت امام سجاد کی تربیت کرنے والی ہستی کا نام ذات امیر المومنین ہے۔ اور جب شب ضربت ہوئی اور آقا امیر المومنین کا آخری وقت آیا، جملہ مصائب کے اندر پڑھا جاتا ہے لیکن میں تربیت اور تمہید کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ مقام میں زین العابدین کیا ہے۔ رب کعبہ گواہے، امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کو بھی بلایا، اپنی بیٹیوں کو بھی بلایا اور عباس کو بلا کر عباس کے کاندھوں پر، اس کے شانوں پر بوسہ دے رہے ہیں۔ زینب عالیہ کو بلایا تو ان کے ہتھیلیوں پر بوسہ دے رہے ہیں۔ فرمایا حسین اپنے بیٹے علی زین العابدین کو میرے سینے پر لٹا دو۔ ادھر زین العابدین کو سینے پر لٹایا، علی مولا زخمی ہیں، حالت درست نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، لیکن علی مولا نے اٹھایا اور آگے کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ کبھی دائیں آنکھ پہ بوسے دے رہے ہیں، کبھی بائیں آنکھ پہ بوسے دے رہے ہیں کہ فوراً حضرت امام حسین نے
نے پوچھا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے وہ کام جو زینب عالیہ کے لیے نہیں کیا، جو سید حضرت عباس کے لیے نہیں کیا، سید سجاد کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا حسین آج علی ان آنکھوں کا بوسہ لے رہا ہے، ان آنکھوں سے وہ منظر دیکھے جائیں گے، علی نہ دیکھ پائیں گے، حسن نہ دیکھ پائیں گے، بازار کوفہ ہوگا، بازار شام ہوگا، علی کی بیٹیاں بے پردہ ہوگی، علی کی بیٹیاں بے مکنہ ہوگی، یہی سید سجاد ہوگا۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت امام زین العابدین کی ذات گرامی قدر، جس کی تربیت جس مدرسہ کے اندر ہوئی، اس مدرسہ کا نام امام امیر المومنین۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ اب آئیے سورہ آل عمران زین للناس، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا دار بندے فخر فروشی کرتے ہیں دنیا کی چیزوں کو، چھوٹی سی کوئی شہرت مل گئی، کوئی مقام اور مرتبہ دنیاوی مل گیا تو وہ لوگوں کے سامنے اکڑا کر چلے گا، اور بعض لوگ تو دوسرے لوگوں کو انسان اور بندہ بھی نہیں سمجھتے، اور الحمدللہ ہم ایسا امام نہیں رکھتے کہ جو دنیا پر فخر فروشی کرنے والا ہو، ہم وہ امام رکھتے ہیں جس کا لقب ہے زین العابدین۔ ہاں یہ آپ قبلہ تشریف فرمائے، عابدین کے اوپر الف لام ہے، الف لام استغراق ہے، فرمایا عابدین، کائنات عالم میں، کائنات آدم میں، تاریخ بشریت میں جو عابد ہوگا اس ہر عابد کی زینت کو سید سجاد کہتے ہیں۔ اگر آدم حضرت آدم علیہ السلام عبادت گزار ہے تو اس کی زینت کو سجاد کہتے ہیں، نوح اگر عبادت گزار ہے تو اس کی زینت کو سید سجاد کہتے ہیں، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، 1,24,000 پیغمبروں کی عبادتوں کی زینت کا نام سید سجاد ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ دنیا کے بندے کس طرح فخر فروشی کرتے ہیں، اس کے اندر فقط عوام نہیں خواص اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ میں ایک بندے کا نام لیتا ہوں، 3 بر اعظموں کا مطلق العنان بادشاہ ہے، 56 اسلامی ریاستوں کا بادشاہ ہارون رشید۔ ایک روز اس کے بیٹھے بیٹھے چشم تصور میں خیال آیا کہ میرے پاس بیت المال بھی ہے، رزق بھی ہے، پیسے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تو کیوں میں دنیا کو نہ دکھاؤں کہ میں کتنا امیر ہوں، میرے پاس کتنا مال ہے۔ اور اس نے اس زمانے کے، اپنے زمانے کے سب سے بہترین خیاط کو، درزی کو بلایا اور اس درزی سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے لیے ایک ایسی پوشاک تیار کی جائے کہ تاریخ اسلامی میں، تاریخ انسانی کے اندر اس سے پہلے کس نے وہ جبہ، وہ دستار، وہ پوشاک زیب تن نہ کی ہو اور نہ میرے بعد کوئی پہن سکے۔ اور حکمران تھا اور اس وقت ان کے حکم پہ بیت المال کا دروازہ کھول دیا گیا، سونے اور چاندی کی تاریں، ہیرے، جواہرات، درہم اور دینار لگائے گئے، اس پوشاک کو تیار کیا گیا، اس زمانے کی مہنگی ترین پوشاک پہن کے۔ اور علی مولا فرماتے ہیں جب بندہ اپنی نگاہ میں پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگوں کی نظروں میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید جو حقیقت میں غیر رشید تھے، ہارون تو تھا لیکن رشید نہ تھا، ہارون غیر رشید تھا، یہ وہ مہنگا ترین لباس زیب تن کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے میں کتنا حسین ہوں، کتنا جمیل ہوں، کتنا خوبصورت ہوں۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ بہلول دانا، بہلول عارف، بہلول فقیہ، بہلول مفسر قرآن، امام موسیٰ کاظم کا شاگرد بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، اور سامنے فوراً آیا، اس کا رشتہ دار ہے۔ اس نے دیکھا کہ بہلول آ رہا ہے، فوراً کہا بہلول آپ کی نگاہ میں، آپ اگر مجھے دیکھیں تو آپ کی نگاہوں سے میں آج کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، کتنا حسین ہوں، کتنا جمیل ہوں۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر بہلول کو روک کر کہا بہلول بتا، بولتا کیوں نہیں؟ اگر آج تجھے کہا جائے کہ تو ہارون رشید کی قیمت لگائے تو اس لباس میں میری کتنی قیمت لگائے گا؟ توجہ فرمائیے گا، اس وقت بہلول دانا نے ایک مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا، اس کے قد و قامت کو غور سے دیکھا، فرمایا اگر آج آپ کی قیمت لگائی جائے تو بہلول کی نگاہ میں آپ کی قیمت 50 لاکھ درہم ہے، 50 لاکھ درہم ہے۔ ہاں یہ مسکرا کر کہہ دے بہلول آج سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ تو تجاہل عارفانہ کرتا ہے، تیرے پاس علم ہے، تیرے پاس حکمت ہے، عقل ہے، لیکن تو جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے دیوانہ بنتا ہے، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا تیرے پاس عقل بھی نہیں ہے، فہم بھی نہیں ہے، فراست بھی نہیں ہے۔ اب مسکراتا ہوا بہلول کہتے کیا ہوا، میں نے کیا جرم کیا تو مجھے یہ تانے دے رہا ہے؟ فرمایا نہیں، آج مجھے یقین ہو گیا تیرے پاس عقل نامی کوئی چیز نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا تو میری قیمت 50 لاکھ درہم لگا رہا ہے۔ فرمایا یہ جو جبہ، یہ قمیص جو آج میں نے زیب تن کیا ہوا ہے 50 لاکھ درہم تو بس میرے ایک جبہ کی قیمت ہے۔ مسکراتے ہوئے بہلول نے کہا میں بھی اسی کا کہہ رہا ہوں۔
میں بھی اسی کا کہہ رہا ہوں، ایک تو ہے، ایک تیرا جبہ ہے، اگر تیرے بدن سے تیرا جبہ اتار لیا جائے باقی تو بچتا ہے، اور بہلول کی نگاہ میں تیری کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جب انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، امام علی امیر المومنین فرما رہے ہیں، پھر دنیا والوں کی نگاہوں میں اس کی عزت، اس کا وقار کم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا دار بندہ ہے جو اپنے آپ کو فخر فروشی کرے۔ ایک اور مثال تاریخ کے دریچوں سے، اور آپ کے میں اپنے موضوع کی طرف آپ کی خدمت کو اور آپ کی سماعت مطہرہ کو لے کر آؤں۔ یہ قرآن نے کہا دنیا کے بندے دنیا کی عارض چیزوں پر فخر فروشی کریں گے، اس کو پرترائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، اور ہارون نے بھی یہ کیا۔ امیر المومنین نے حضرت عبداللہ ابن حنیف کو والی بصرہ مقرر کیا، اور ایک لشکر مدینہ سے نکلا، اور یہ وہ لشکر ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہر زمانے میں علی کے مقابل میں آیا کرتے تھے۔ ہاں، ان میں طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، مروان ابن حکم بھی ہے، اور ام المومنین بھی۔ یہ پورا کاروان چلا اور بصرہ میں آ کر والی بصرہ کو زد و کوب کیا گیا، والی بصرہ کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تاریخ نے جملے لکھے ہیں، والی بصرہ کے ناخن کو کھینچا گیا، ان کے بالوں کو نوچا گیا، اور زخمی حالت میں والی بصرہ کو معزول کر کے بصرہ کی حکومت پہ قبضہ کر لیا گیا۔ اور علی مولا کو جب شہر کوفہ کے اندر پتہ چلا کہ والی بصرہ کو مدینہ سے آنے والے ایک گروہ نے حملہ کر کے زخمی کر دیا، اس وقت علی مولا چلے اپنے لشکر کے ساتھ، علی مولا اس مقام پہ آئے۔ اور مختصر کروں، علی مولا نے دوبارہ سے بصرہ کی حکومت کو لیا، والی بصرہ کو دوبارہ اپنے منصب پر بٹھایا، اور اس سے پہلے یہ آنے والے کاروان نے جب والی بصرہ کو معزول کیا، بصرہ کے اوپر حکومت جمائی، تو طلحہ اور زبیر اس کے رہنما تھے، آگے آگے چل رہے ہیں، مروان ابن حکم ساتھ تھا۔ انہوں نے بیت المال کا دروازہ کھولا، جو ہی بیت المال کا دروازہ کھلا، سامنے سونے کے انبار ہیں، چاندی کے انبار ہیں، درہم و دینار کے انبار ہیں۔ زبیر اور طلحہ کی زبان سے جملہ نکلا، الحمدللہ آج ہم اپنے مقصد تک پہنچ گئے، آج ہم اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ کیا مطلب؟ جو دنیا کا بندہ ہوتا ہے، ابھی تو دنیا ہوتا ہے، اس کا مقصد بس یہی ہوتا ہے کہ زیادہ پیسہ مل جائے، سونا اور چاندی مل جائے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن رب کائنات کی قسم، شریف ترین ہستی کو علی کہتے ہیں، آج اگر ہم اپنا سر سجدے میں رکھیں اور قیامت کی صبح تک یہ پوری کائنات پروردگار عالم کا شکر ادا کرتی رہے، ایک نعمت کا شکر ممکن نہیں کہ علی جیسا متقی، علی جیسا شریف امام عطا فرمایا ہے۔ علی مولا نے جب دوبارہ بصرہ کی حکومت کو واپس لیا اور فوراً گئے، تمام چیزوں کا معائنہ کیا، علی مولا ایک ایک چیز کو دیکھ رہے، چلتے ہوئے علی کے صحاب مالک اشتر اور علی کے صحاب، علی مولا نے دروازہ کھولا بیت المال کا، علی کے سامنے سونے کے انبار ہیں، چاندی کے انبار ہیں، درہم اور دینار ہیں، لیکن رب کعبہ گواہ اتنی پست ہے دنیا علی کی نگاہ میں، اتنی ہیچ ہے علی کی نگاہ میں دنیا۔ علی چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے ذہب، اے فضہ، عربی میں ذہب سونے کو کہتے ہیں، فضہ چاندی کو کہا جاتا ہے، لیکن نہج البلاغہ پڑھیے، علی کے سامنے جب انبار تھے، اتنی حقارت کی نظر سے علی مولا نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ علی مولا نے یہ نہیں کہا یا ذہب و یا فضہ، تو کیا کہا ہے؟ فرمایا یا صفرا و یا بیضا، اے سفیدی کا ڈھیر، اے زردی کا ڈھیر، غر غیری، فرمایا علی تیرے چنگل میں نہیں پھنس سکتا، جا علی کی غیر کو دھوکہ دے۔ علی کا کوئی اور غیر ہے تو اس کو دھوکہ دے، علی دنیا دار نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ ہاں، میں کہتا ہوں علی کی زندگی میں علی وہ ہے کہ جس کی پوری زندگی علی نے اپنے آپ کو نہیں منوایا۔ علی پہلے آئے بھی تو اللہ کے گھر میں اور گئے بھی تو خدا کے گھر میں، اور دو سجدوں کے درمیان علی نے اپنی پوری زندگی کو گزاری ہے۔ علی وہ ہیں جو اپنی پوری زندگی خدا کے لیے گزار رہے ہیں، اور یہی علی مقام ذیکار کے اوپر، بس آخری بات اور التماس سے دعا، مقام ذیکار کے اوپر حضرت امیر المومنین اپنے ہاتھ سے اپنی جوتی کو گانٹ رہے ہیں، سلائی کر رہے ہیں، اس کو پیمند لگا رہے ہیں، اور یہی عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ تھے، ایک مقام پہ دور کھڑے ہو کر علی مولا کو دیکھ رہے ہیں۔ 56 اسلامی ریاستوں کا واحد بادشاہ علی اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے کو مرتب کر رہے ہیں۔ علی مولا نے نہیں دیکھا، سر جھکا کے علی مولا اس کو سلائی کرتے رہے، پیمند لگاتے رہے، اور کچھ دیر کے بعد علی نے دیکھا تو عبداللہ ابن عباس ایک کمال محویت کے ساتھ علی مولا کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک جملہ فرمایا علی مولا نے، فرمایا اے عبداللہ بتا تیری نگاہ میں علی کے اس جوتے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ ہاں،
فرمایا مولا اگر آپ ناراض نہ ہو اور آپ کے مزاج مولا پر ناگوار نہ گزرے، یہ آپ کا جوتا اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، آپ نے اتنے پیوند اس کو لگائے ہیں کہ اگر آپ اس کو صحرائے بصرہ میں چھوڑ دیں تو حجاز کا، بصرہ کا، کوفہ کا کوئی حقیر ترین فقیر بھی آپ کے جوتے کو نہیں اٹھائے گا۔ اس وقت علی مولا نے بتایا کہ آؤ علی کی نگاہ میں یہ دنیا کتنی پست ہے، کتنی حقیر ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس، فرمایا یہ جو سلطنت ہے، تخت سلطنت، علی کی نگاہ میں اس ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی پست ہے۔ جس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، فرمایا یہ تخت سلطنت نیچے ہے، علی کی جوتی اوپر ہے۔ ایک جملہ عرض کروں اگر آپ کی توجہات بیدار ہیں، نقن صاحب سید العلماء قبلہ علامہ علی نقن فرمایا کرتے تھے یہ کائنات عالم میں، کائنات آدم کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر پہلا حاکم علی ہے جو یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ علی کا جوتا بلند ہے اور تخت سلطنت پست ہے۔ کیوں؟ فرمایا تخت سلطنت کے اوپر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، باطل بھی آتا رہا، حق بھی آتا رہا، فرمایا لیکن علی کی جوتی کائنات عالم و عالم میں وہ واحد پاکیزہ جوتی ہے جس میں جب بھی آئے ہیں حق کے پاؤں آئے ہیں۔ اس لیے علی نے کہا علی کی جوتی بلند ہے اور تخت سلطنت یہ پست ہے۔ اس علی نے جس ہستی کی تربیت کی ہے اس کو زین العابدین کہتے ہیں۔ ابھی اب قبلہ سے سماعت فرما رہے تھے کہ امام کا لقب زین العابدین، سید الساجدین، اور الحمدللہ ہم وہ امام نہیں رکھتے جس کے لقب گھڑوانے کے لیے مورخ کی منتیں کرنی پڑیں، ہاں ابن خلدون جیسے بندے خریدنے پڑے، ہم وہ امام رکھتے ہیں جن کی آمد سے پہلے رسول صحابہ کے درمیان ان کا تعارف کروا کر جائیں۔ یہ زین العابدین کا لقب کس نے دیا ہے؟ ساجد سید الساجدین کا لقب امام کو آقا نامدار محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ایک مقام ہے سرکار مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائیں، صحابہ سامنے بیٹھے اور ایک جملہ فرمایا اذا کان یوم القیامہ نادى مناد این این زین العابدین این این سید الساجدین و تاج البقائین۔ نبی فرما رہے ہیں میں اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے قیامت کے دن کا منظر دیکھ رہا ہوں، خدا فرمائے گا این این زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت کدھر ہے؟ این این سید الساجدین، سجدہ گزاروں کا سردار کدھر ہے؟ فرمایا میں آج ابھی آقا امام زین العابدین کی ولادت بسعادت نہیں ہوئی لیکن نبی صحابہ کی محفل میں تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا ادھر اعلان ہوگا کانی انظر الی ولدی علی ابن الحسین یخطو بین الصفوف، فرمایا آج میں اپنی نگاہ رسالت سے قیامت کے دن کا منظر دیکھ رہا ہوں، ادھر اللہ کی آواز آئے گی زین العابدین کدھر ہے، سید الساجدین کدھر ہے؟ فرمایا میرا بیٹا امام سجاد انبیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا بارگاہ خداوندی کے سامنے آئے گا، آواز آئے گی ھذا زین العابدین و تاج البقائین۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل بیت۔ اور امام یہ زین العابدین سید الساجدین کیوں ہیں؟ یہ ایک وہ القابات ہیں کہ جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام کا نقطہ انتہا ہے سید الساجدین اور زین العابدین۔ کیوں؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ چونکہ جتنی کسی کی معرفت بلند ہوگی اتنی اس کی عبادت بلند ہوگی۔ امام زین العابدین ہے اس لیے کہ امام العارفین ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمام مفسرین نے لکھا لیعبدون کے اندر لیعرفون، ہاں ہم کسی کے سامنے تب جھکیں گے، اس کو تب اپنا آقا مانیں گے، مولا مانیں گے کہ جب ہمیں اس کی معرفت ہوگی۔ تو امام زین العابدین اس لیے زین العابدین ہے، اس لیے سید الساجدین ہے چونکہ امام العارفین ہے۔ اب آؤ دو جملے سماعت فرمائے، امام کی معرفت کس مقام پر تھی؟ ہاں کس سے تقابل کیا جائے؟ کسی نبی کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ نہیں، کس ایک کم 1,24,000 انبیاءوں میں سے، رسولوں میں سے، نبیوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے کہ جس کی نسبت امام زین العابدین کے ساتھ دی جائے۔ ہاں اگر کوئی نسبت دی جا سکتی ہے تو جس کے نام پہ نام رکھا گیا تھا، امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا، اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، اپنے بابا کے نام پہ علی نام رکھا ہے۔ اگر امام زین العابدین کی معرفت توحید دیکھنی ہے تو پھر علی امیر المومنین کی معرفت توحید کے ساتھ تقابل کرنا پڑے گا۔ یہ آقا امیر المومنین کا خطبہ توحیدیہ نہج البلاغہ کے اندر، اور اہل سنت کے امام، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل بیت محمد۔
ابن ابی الحدید المعتزلی جو شارح ہیں نہج البلاغہ کے، جنہوں نے شرح کی ہے، اور انہوں نے شرح کرتے کرتے جب پہلے خطبے کا ترجمہ اور شرح مکمل کی اور ابھی مکمل کر رہے تھے تو ان کو احساس درماندگی ہوا، احساس شرمندگی ہوا، اور یہ جملے خود انہوں نے اپنی شرح کے اندر لکھے ہیں۔ اس نے امام اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے وہ کام شروع کیا جو میرے قد سے بڑا کام تھا۔ ہاں، کہاں امیر المومنین کی معرفت، کہاں علی مولا کا کلام، اور کہاں ابن ابی الحدید المعتزلی۔ یہ کہتے ہیں یہ کام جو میں نے شروع کر دیا ہے یہ میرا کام نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا علی تاریخ انسانی کا، تاریخ عالم و آدم کا وہ عظیم ہستی ہے۔ فرمایا علی جب اپنے گھر سے نکلتے تھے، یہ کون فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا غیر اعتراف کریں، اور فرمایا علی وہ ہستی ہے جب اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ علی مولا کی معرفت توحید کیا ہے یہ سماعت فرما لیجئے۔ فرمایا علی جب اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے تھے، علی کے چاہنے والے، علی کے شاگرد، علی کے دوست، علی کے شیعہ علی کے چوکھٹ پہ سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ کب علی مولا کا پہلا قدم باہر آئے اور ہم علی کے چہرے کی زیارت کریں۔ ادھر تمام اصحاب، شاگردان، چاہنے والے، محبین امیر المومنین گلی کے اندر دونوں طرف کھڑے ہیں۔ ادھر علی مولا کا پہلا قدم گھر سے باہر آتا، دروازہ علی کھلا، علی کے پہلا قدم زمین پہ آیا اور لوگوں کی زبانوں سے بے ساختہ نکلتا اللہ اللہ ما اتقى هذا رجل، اللہ اللہ ما اشجع هذا رجل، اللہ اللہ ما عالم هذا رجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ رہا ہے، اللہ اللہ کتنا بڑا غیرت مند آ رہا ہے، اللہ اللہ کتنا بڑا شجاع آ رہا ہے، اللہ اللہ کتنا بڑا عبادت گزار آ رہا ہے، اللہ اللہ کتنا بڑا امیر آ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ابن ابی الحدید المعتزلی کہتے ہیں، فرمایا وہ ہستی جس کے چہرے کو دیکھ کر بے ساختہ دنیا والوں کے زبانوں سے اللہ اللہ کی صدائے بلند ہو، اسی ہستی کو سزاوار ہے، وہی ہستی وجہ اللہ ہونے کا سزاوار ہے، جس کا چہرہ ایسا ہو کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو۔ یہ معرفت توحید امیر المومنین کی آئیں۔ ان کے بعد حضرت امام حسین کیا جملہ کہا، اب تمام شہداء چلے گئے، جوان مارے گئے، بھائی چلے گئے، علی مولا جب علی کا لال بڑھ رہا ہے، روز عاشور علی مولا کا، مولا حسین کا مختصر خطبہ ہے، فرمایا پروردگارا میں نے پوری کائنات کو تیرے عشق میں چھوڑا ہے، اور پھر ایک جملہ فرمایا وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھے نہ دیکھ پائے۔ ہاں، اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کہ حسین نے صحرائے کربلا میں اپنے خون کی ایک ایک بوند سے لا الہ لکھا ہے۔ ہاں، یہ اقبال کہہ رہا ہے۔ معرفت توحید کیا تھی؟ کربلا درس توحید ہے، کربلا پیغام توحید ہے۔ حضرت امام حسین نے کیا جملے فرمائے؟ فرمایا وہ آنکھ اندھی ہو جائے پروردگارا یا خدایا جو تجھے نہ دیکھ پائے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ منزل معرفت آگے بڑھا رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں پروردگارا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس سے تو کھو گیا اس نے پایا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حسین نے اپنے رب کو کہا، آج شب شہادت علی ابن الحسین ہے، ہم سارے آقا کے عاشق یہاں تشریف فرمائیں، حسین کے نوکر تشریف فرمائیں، ایک جملہ آؤ ہم قصر رضا سے ایک جملہ مولا حسین کو کہتے ہیں، اے مولا حسین تو خدا کو کہہ رہا ہے کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کچھ نہیں، اور جس سے خدا کھو چکا اس نے پایا کچھ نہیں۔ اے حسین جس کو تو مل گیا، ہاں جس کو تو میسر ہو گیا اس نے کچھ کھویا نہیں ہے، اور جس کے حصے میں حسین نہیں آیا پوری کائنات اس کے حصے میں آ جائے وہ نامراد ہے، وہ بے امید ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل بیت محمد۔ ایک معرفت توحید خود حضرت امیر المومنین کی، ایک معرفت توحید حضرت امام حسین کی، اور علی مولا کی معرفت توحید کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا علی یہ فنا فی اللہ ہے، فی ذات اللہ ہے۔ فرمایا علی اللہ کی ذات میں توحید میں ایسے فنا ہے کہ علی مولا کے پاؤں میں تیر لگ جاتا ہے، اور جب نکالنے کی کوشش کی گئی تو رسول نے فرمایا ابھی انتظار کرو، علی جب مسلح پر جائے گا اس وقت علی کے بدن سے تیر نکال لو گے پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں، یہ علی کوئی عام معمولی ہستی نہیں ہے، علی کا جینا بھی، بلکہ علی نے پوری زندگی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، جو بھی چوکھٹ علی پر آیا ہے علی اپنے رب کی طرف اس کو متوجہ کر رہے ہیں۔ ایک
معرفت توحید حضرت امیر المومنین ہے، ایک معرفت توحید حضرت امام حسین ہے کہ اپنا سر سجدے کے اندر رکھا، 13 ضربیں چلتی رہی، لیکن حسین ذکر پروردگار کر رہا ہے، حسین ذکر توحید کر رہا ہے، حسین لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کر رہا ہے۔ آؤ ایک معرفت توحید ہے حضرت امام زین العابدین کی۔ میں نے کہا یہ امام الصابرین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام الشاکرین ہے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کے بڑے بڑے افراد کا صبر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے زین العابدین کا صبر شروع ہوتا ہے۔ حضرت ایوب اللہ کا نبی ہے، میں کہتا ہوں 1,00,000 ایوب نبی اکٹھے ہو جائیں، جہاں ان کا صبر ختم ہوگا وہاں زین العابدین کے صبر کا آغاز ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز عاشور سے پہلے، روز عاشور کے بعد آنے والی جو رات ہے، جو اپنے 11 محرم الحرام کی رات ہے، یہ حسین کا بیٹا علی اپنا ایک سر سجدے کے اندر رکھ کر، کسی کا ایک جوان مارا جائے، ایک جنازہ گھر میں پڑھو، اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، وہ اپنے حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ یہ امام الصابرین ہے، اور امام الصابرین کیوں ہیں؟ جہاں صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے امام کا شکر ادا شروع ہو جاتا ہے۔ علی کے بیٹے نے، امام حسین کے فرزند علی ابن حسین نے 11 محرم کی رات کو اپنا سر سجدے میں رکھا، نماز عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھا، اور صبح کی نماز سے پہلے پوری رات ایک سجدہ شکر میں گزار دی، اور یہ آواز آ رہی تھی، پروردگارا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا سجاد کی قلیل سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ۔ یہ معرفت توحید ہے، کس کی؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ اور امام کا کرم کیا ہے؟ اگر امام زین العابدین کا کرم دیکھنا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، سالوں سال، مہینے اور کئی زندگیاں اور کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، معمولی سی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ آؤ اگر ہم درس سیکھنا چاہتے ہیں، پیغام سیکھنا چاہتے ہیں، تو کربلا والوں سے سیکھیں۔ زین العابدین، یہ مروان ابن حکم، یہ مروان ابن حکم کی تاریخ کیا ہے؟ امام حسین کے قتل کے اندر جو چند مشیر تھے ان میں سر فہرست ہے یہ مروان ابن حکم۔ جب سن 64 ہجری کو یزید جہنم واصل ہو گیا، یہ مروان ابن حکم کے خلاف تحریک چلی مدینہ کے اندر۔ عبداللہ ابن حنظلہ، یہ حضرت حنظلہ وہ ہیں کہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور ان کو جب غسل دینے کے لیے آگے بڑھے صحابۃ رسول نے فرمایا اس کو غسل کی ضرورت نہیں، اللہ کے ملائکہ حنظلہ کو غسل دے کے چلے گئے ہیں۔ ہاں، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا بیٹا عبداللہ ابن حنظلہ واقع کربلا کے بعد جب شام گیا اور یزید کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے قیام کیا اور یہ جملہ کہا کہ اگر ہم یزید کے خلاف اب کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر پروردگار عالم آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل کر دے تو تھوڑا ہے۔ اس وقت جب حالات مدینہ کے اندر خراب ہوئے اور یہ مروان ابن حکم جو بنی امیہ کا بکا ہوا گورنر تھا، اس کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ یہ مدینہ کے بہت سارے دروازوں پر گیا۔ میں کرم امام زین العابدین بتا رہا ہوں، مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کو سالہ سال تک معاف نہیں کرتے، لیکن یہی مروان ابن حکم جس نے کہا تھا 28 رجب کو ولید کو کہ اگر آج حسین تیرے ہاتھوں سے چلا گیا، یعنی یہ کمینہ کہہ رہا تھا کہ حسین کا کام تمام کر، یہی مروان ابن حکم مدینے کے ہر گھر پہ گیا، کس نے اس کو اجازت نہ دی، حتیٰ کہ بنی امیہ نے ٹھکرا دیا کہ اگر تو ہمارے پاس آئے گا تو مارا جائے گا۔ پورے مدینہ کے اندر کوئی بندہ اس کو پناہ دینے والا نہیں، اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی تھیں، اس کی بہویں بھی تھیں۔ یہ چلتا ہوا اس دروازے پر آئے، اس کو بھی پتہ تھا دشمن تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ کائنات کے اندر ایک دروازہ ہے زین العابدین کا، اگر وہاں اپنی عزت لے کر جایا جائے، اپنے مال کو اس دروازے تک پہنچا دیا جائے، وہاں میری جان بھی محفوظ ہوگی، میری عزت بھی محفوظ ہوگی، میری ناموس بھی محفوظ ہوگی۔ اس نے دق الباب کیا، امام زین العابدین باہر آئے، پریشان ہے، سرگردان ہے، شرمندہ ہے، سر جھکا کر کھڑا ہے۔ فرمایا میں مدینہ کے اندر بہت سارے دروازوں پر گیا، میری جان کو خطرہ ہے، میری عزت اور ناموس کو خطرہ ہے، اور میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہووں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو کسی محفوظ مقام تک چھوڑنا چاہتا ہوں۔ سنو گے امام زین العابدین نے کیا کہا؟ اسی زین العابدین کے بابا کے قتل کا مشیر دروازے زین العابدین پر آئے۔ فرمایا تو کس کے دروازے پر آئے؟ تو سید سجاد کے دروازے پر آیا۔ کیوں؟ فرمایا میری تربیت میرے دادا علی نے کی ہے، میری تربیت میرے بابا حسین نے کی ہے، جو تم لوگوں نے کیا وہ تمہارا ظرف تھا، اب آؤ اہل بیت کا ظرف دیکھو۔ فرمایا اے مروان ابن حکم، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو
سجاد کے گھر میں چھوڑ کے چلا جا، تیری عزت بھی محفوظ رہے گی، تیرا مال بھی محفوظ رہے گا۔ چلتے ہوئے کچھ درہم و دینار کی تھیلیاں تھیں، یہ آگے بڑھاتا ہے، کہتے ہوئے مولا چند دنوں کے لیے، ہو سکتا ہے 20 دن 25 دن مہینہ کچھ عرصہ گزر جائے، تو آپ یہ درہم و دینار ان کے جو نان و نفقہ کے طور پر رکھ کے لے جائیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اس وقت سید سجاد نے کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، ہاں میں علی کا بیٹا ہوں، ہم دنیا کو عطا کرنے کے لیے آئے ہیں، مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ درہم و دینار لے کے چلا جا۔ مروان ابن حکم کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ خود حضرت علی اکبر کا جو قاتل ہے حسین ابن نمیر، جب شام کے حالات خراب ہوئے اور اس کو وہاں سے بھگایا گیا، یہ اپنے لشکر کے ساتھ، اس کے ساتھ گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اور یہ جنگلوں اور ریگستانوں کا سفر کرتے ہوئے، چونکہ خطرہ ہے کہ لوگ کہیں کو قتل نہ کر دیں، مار نہ دیں، حالات بہت زیادہ یزید کی ہلاکت کے بعد جب خراب ہوئے، مدینہ کے اندر تحریکیں کھڑی ہیں اور دیگر مقامات پر، تو یہ چھپتا چھپاتا ایک مقام پہ گزرا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ایک نخلستان سے، اپنے اس وہ جو مقام تھا کہ جہاں امام کھیتی باڑی فرمایا کرتے تھے اور امام کے خادم ساتھ تھے، وہاں اپنے گھوڑوں کے اوپر، خچروں کے اوپر چارہ لاد کے امام نکل رہے تھے، اور دیکھا تو ایک کاروان آ رہا ہے۔ اپنے خادم کو کہا دیکھو کون ہے، کوئی مسافر ہماری طرف آ رہے ہیں۔ امام ٹھہرے، ادھر کون؟ حسین ابن نمیر قاتل علی اکبر آ رہا ہے، اور ادھر آئے، اور ان کی حالت یہ ہے، حیوانوں کے منہ کھلے کے کھلے، گرمی کی وجہ سے حیوان پسینہ اس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاسے ہیں۔ ایک جملہ کہا حسین ابن نمیر نے، فوراً پہچانا کہ یہ علی اکبر کا بھائی امام سجاد ہے، حسین کا بیٹا ہے۔ فرمایا ہمارے جانور پیاسے ہیں۔ ایک جملہ کہا، امام نے فرمایا اپنے مشکیزوں کے دانے کھول دو۔ امام نے اس کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اب اس کے حیوان، اونٹ بھی، گھوڑے بھی، خچر بھی پانی پی رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا ہمارے جانور فقط پیاسے نہیں، بھوکے بھی ہیں۔ امام نے حکم دیا، اپنے غلاموں سے کہا کہ جو چارہ ہمارے جانوروں کی پشت پہ لدا ہے ان کے لیے پیش کیا جائے۔ اب جانور کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا ہمارا لشکر بھوکا ہے۔ امام نے حکم جاری کیا، کھانا بنایا، دسترخوان سجایا۔ دسترخوان پہ جب بیٹھے، حسین ابن نمیر قاتل اکبر امام زین العابدین کے روبرو بیٹھا ہے۔ ایک نوالا اٹھاتا ہے، امام کے چہرے کو دیکھتا ہے، دوسرا نوالا اٹھاتا ہے، اور مجبور ہو گیا۔ آخر میں ایک جملہ کہا، فرمایا اے سید سجاد، کاش آپ نے مجھے پہچانا ہوتا، اگر آپ مجھے پہچان لیتے یہ جود و کرم نہ ہوتا، آپ کا یہ انداز میرے ساتھ نہ ہوتا۔ یہ سید سجاد دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا کردار ہے، کیا سیرت ہے، کیا عظمت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ادھر حسین نے یہ جملہ کہا کہ کاش آپ مجھے پہچانتے، آپ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اس وقت سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو ہے، سر اٹھا کر کہا، فرمایا حسین ابن نمیر بتا، علی اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا؟ میدان کربلا میں وہاں تمہارا کردار تھا، آج شہر مدینہ کے اندر تو ہمارا مہمان ہے۔ یہ بنی ہاشم کا کردار ہے، ہمارا ظرف ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر کتنی بیسیوں مثالیں کہ امام زین العابدین کی حیات طیبہ میں۔ اور بس ایک جملہ میں معذرت چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں کہ میں نے وقت بہت زیادہ لے لیا۔ یہ امام زین العابدین، یہ اٹلی کا ایک بہت بڑا، جو دنیاوی طور پہ بھی بہت نام کمایا اور علمی طور پہ بھی اس کا بڑا مقام تھا۔ یہ فیٹ کمپنی کے جو ٹریکٹر آج پاکستان کی سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ اور پنجاب میں گھومتے ہیں، اس فیٹ کمپنی کا جو مالک تھا ایڈوارڈو، یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور جب انقلاب اسلامی ایران آیا تو اس وقت یہ اسلام کے اوپر تحقیق کر رہا تھا، تھیسس لکھ رہا تھا، اور اس کو پتہ چلا کہ ایران کے اندر شیعہ اسلام اور وہاں پہ ایک انقلاب ہے، تو یہ فوراً وہاں آئے اور حضرت امام خمینی بت شکن سے ملاقات کی، اور امام خمینی سے کہا میں اسلام کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ کہا خمینی بت شکن نے، فرمایا اگر تو واقعاً سنجیدہ ہے اور اسلام کو سیکھنا چاہتا ہے تو میں کسی مدرسے میں نہیں بھیجوں گا، کسی مولانا کے پاس تجھے نہیں بھیجوں گا، میں تجھے اسلام کا نصاب دینا چاہتا ہوں، میں تجھے اسلام کا سلیبس دے دیتا ہوں، اس کا مطالعہ کر اور اس کے بعد تو فیصلہ کر، اور پھر تو جانے اور تیرا خدا جانے۔ امام خمینی نے 3 کتابیں ان کو دی، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور قرآن مجید۔ ہاں، اور 20 سال کے بعد امام خمینی کی ثانی ارتحال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ 20 سال کے بعد یہ بندہ جب پہلی دفعہ آیا تھا تو یہودی تھا، جب 20 سال کے بعد ایران آیا مسلمان ہو چکا تھا، اور فقط مسلمان نہیں، علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اور علی اکبر ولایتی جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اس کا انٹرویو لیا
اور کہا کہ یہودی تو بڑے سخت گیر ہوتے ہیں، اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے، آپ کس طرح مسلمان اور پھر شیعہ ہوئے؟ کہ میں 20 سال پہلے ایران آیا تھا، اسلام پہ تحقیق کر رہا تھا، اور مجھے خمینی بت شکن نے ایک ٹرائی اینگل میں باندھا تھا، ایک مثلث کے اندر باندھ دیا تھا، اور میں 20 سال اس مثلث سے باہر نہیں نکلا۔ فرمایا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ فرمایا مجھے خمینی نے 3 کتابیں دی تھی، قرآن مجید، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ۔ آؤ میں ایک جملہ امام کی چونکہ نام کی محفل ہے اور مجلس ہے، یہ صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ اس نے اس وقت وہ ولو مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس نے یہ جملہ کہا، فرمایا زین العابدین علی ابن الحسین اس کائنات کا سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے۔ کہا کیسے؟ کہ میں نے جب زین العابدین کی کتاب صحیفہ سجادیہ کو پڑھا، چونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا، اس نے کہا سجاد دنیا کا سب سے بڑا ماہر نفسیات تھا۔ تو وزیر خارجہ جو ایران کے تھے انہوں نے کہا بھئی کیا کہنا چاہ رہے، اس کی وضاحت کر۔ فرمایا میں بتاتا ہوں۔ فرمایا یہ زین العابدین شب قدر کے اندر اپنے تمام غلاموں کو بھی بلاتے، اپنی تمام کنیزوں کو بھی بلاتے، امام کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہوتا اور نام لیتے فلاں کا بیٹا فلاں، سال کے اس عرصے کے اندر فلاں دن تم نے میرے سامنے جھوٹ بولا تھا، جی مولا بولا تھا۔ دوسرے کو بلایا، ایک ایک کنیز اور ایک ایک غلام کی جسارت کو، غلطی کو امام بتا رہے ہیں اور وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ جب سارے کنیزیں اور غلام اعتراف کر چکے شب قدر میں، امام نے فرمایا جاؤ تم سب آج اللہ کی راہ میں آزاد ہو، زین العابدین تمہیں آزاد کر رہا ہے۔ کس انداز میں؟ اس انداز میں امام کے گھر کے سامنے درہم و دینار کی تھیلیاں ہیں، فرمایا جاؤ یہ تھیلیاں اٹھا کر، اور آج کے بعد تم کسی کے غلام نہیں ہو، آج کے بعد ایک پاکیزہ زندگی کا آغاز کرو۔ اور یہ کون؟ ایک یہودی عالم کہہ رہا ہے کہ ادھر زین العابدین سب کو بھیج کر اپنے گھر کا دروازہ بند کرتا، کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، اپنی غلاموں کو بھی کنیزوں کو آزاد کرنے کے بعد سید سجاد مصلی عبادت پہ آتے، محراب عبادت میں اپنا سر سجدے میں رکھ کر ایک جملہ کہتے، پروردگارا ایک عبد نے آج اپنے بندوں کو آج کی رات معاف کر دیا ہے، پروردگارا میں بندہ ہو کے اپنے غلاموں کو معاف کر سکتا ہوں، تیرا ایک غلام آج کی رات تیری دہلیز پہ سر جھکائے تو اس سے معافی کا طلبگار ہے، پروردگارا کیا تو ایک غلام کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ انداز ہے۔ فرمایا سید سجاد کے پاس وہ انداز تھا کہ خدا کے پاس بھی انکار کا موقع نہیں ہوتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ تو بھائیو بزرگو دوستو، امام زین العابدین کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور امام کی زندگی، امام کا کردار، ہم تب کامیاب ہو سکتے ہیں، تب سرخ روح ہو سکتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم 72 کا نام و نشان مٹ جاتا اگر زین العابدین نہ ہوتے، اور اسلام مر جاتا اگر 72 نہ ہوتے۔ اسلام کو بچانے والی ذات حضرت امام حسین ہے، اور حسین کو بچانے والی ذات کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ منہال کوفی امام کی خدمت میں آئے، مولا کا عاشق تھا، چاہنے والا تھا، مولا کتنا روئیں گے؟ ہاں ہر روز صبح بھی روتے ہیں، شام میں بھی روتے ہیں۔ اچھا آپ کے اور میرے رونے کے لیے کسی ذاکر، کسی مولانا، کسی خطیب کوئی خاص انداز بنانا پڑتا ہے، اور ایک خاص جملہ بندی کے بعد ہمارے آنسو آتے ہیں۔ امام زین العابدین کیسے عزادار ہیں؟ پانی پہ نگاہ پڑتی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کیف اشرب وقتل ابی عطشانا، پورا دن امام روزے کے عالم میں رہتے ہیں، افطار کے وقت جب پانی سامنے آتا ہے، فرمایا پانی کیسے پی لوں جس کا بابا 3 دن کا پیاسا بہتے ہوئے نہر کے کنارے پر پیاسا ذبح ہو گیا، سامنے کھانا آتا ہے، رو کر فرماتے ہیں کیف اکلو، میں کیسے کھانا کھا سکتا ہوں، وقتل ابی جوعانا، جس کا باپ 3 دن کا بھوکا مارا گیا ہو۔ گلی میں چلتا ہوا کوئی جوان سامنے آتا ہے، زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کسی ذبح ہوتے ہوئے جانور کا کٹا ہوا گلا دیکھتے ہیں تو فوراً رخ کربلا کی طرف مڑ جاتا ہے۔ منہال نے کہا مولا کتنا روئیں گے؟ اور ایک جملہ کہا مولا سب سے زیادہ زخم کہاں آئے؟ مولا اتنا بتائیے، آپ نے بازار کوفہ بھی دیکھا، بازار شام بھی، 10 محرم بھی، سنو کہ عزادارو کیا قلب سجاد پہ زخم تھا شام کا؟ 3 مرتبہ رو کر کہتے الشام الشام الشام، مجھے جگر سجاد کو شام کھا گئی تھی۔
کیا دیکھا ہے سید سجاد نے شام میں، رب کعبہ گواہ، وہ منظر، وہ لفظ جو سید سجاد نے علی اکبر کے لاشے پر نہیں کہا، بابا کے لاشے پر نہیں کہا، بازار کوفہ میں نہیں کہا۔ ایک مقام ایسا بھی آیا، مولا امام سجاد فرماتے ہیں ہمیں یہودیوں کے محلے سے گزارا گیا اور اعلان ہوا، آئے یہودیوں، اگر کسی نے علی سے بدلہ لینا ہو، آج علی کی بیٹیاں تمہاری مہمان ہیں، آج علی کے بیٹے تمہارے مہمان ہیں۔ پھر پتھر والے نے پتھر کا وار کیا ہے، اور پھر ہر جس کے ہاتھ میں جو چیز آیا کرتی تھی، علی کی بیٹیوں کے سر زخمی ہوتے رہے اور یہودی عورتیں علی کی بیٹیوں سے بدلہ لیتی رہی۔ اس وقت فرمایا کاش سجاد کی ماں نے سجاد کو جدا نہ ہوتا، ہاں میں کاش یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ عزادارو، منہال نے کہا مولا کیا ہوا؟ ہاں حضرت مسلم ابن عقیل آپ کا شہید ہے، علی آپ کے شہید ہیں، اور حضرت حمزہ بھی آپ کے گھر کا شہید ہے۔ فرمایا منہال شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، ان کے بے مکن و چادر ہونے کے ساتھ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا کیا بتا ہماری میراث ہے۔ عزادارو، 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن جنازوں کو غسل دینے والے، میت کو غسل دینے والے مکمل نہ کر سکے۔ پہلا جنازہ ہے ایک مستور کا۔ عزادارو سنو گے، اپنے آپ کو تیاری کرو، آمادہ کرو، یہ شب شہادت ہے، اگلے سال وہی پرسہ پیش کرے گا جو زندہ ہوگا۔ کتنے چلے گئے عزادارو، آج وہ رات ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک تابوت آئے گا، اور میں منت کروں گا یہ زخمی امام کا تابوت ہے، اگر تابوت کو کندھا دینا تو آرام سے دینا، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے جو 35 سال خون کے آنسو روتا رہا۔ عزادارو، آیت اللہ محسن الحکیم کے سامنے ایک بر صغیر کے عالم گئے اور ایک سوال کیا، کہا قبلہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ مصائب کے اندر، زین العابدین کے مصائب کے اندر جملہ پڑھا جاتا ہے کہ 35 سال خون کے آنسو روتا رہا سجاد، کیا یہ مبالغہ ہے، مجاز ہے، یا حقیقت میں امام خون کے آنسو روتے تھے؟ عزادارو، آیت اللہ حضرت اتنے بڑے محسن الحکیم اپنی جیب سے ایک سفید رومال نکالا، آنے والے عالم کے سوال کے جواب میں اپنی آنکھوں پہ رکھا، اور آنکھوں پہ رکھنے کے بعد اللہ جانے کون سے مصائب کو یاد کیا ہے، شاید شام غریبوں کو یاد کیا ہوگا، شاید بازار کوفہ کو یاد کیا ہے، شاید بازار شام کا کوئی منظر آیت اللہ کے منظر چشم تصور میں تھا۔ حضرت قبلہ نے جب اس وقت رومال کو نکالا تو اس وقت کے علماء کہتے ہیں کہ قبلہ کے رومال کے اوپر 2 سرخ رنگ کے آنسو تھے۔ ہاں فرمایا اگر کوئی نائب امام ہو اور بازار کوفہ و شام کا تصور کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے، ہے غربت زین العابدین، وہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہا، کہیں اکبر کا قاتل مسکرا رہا ہے، کہیں عباس کا قاتل مسکرا رہا ہے، کجا علی کی شریف بیٹیاں، کجا شام کا نجس ماحول۔ عزادارو، 3 جنازے میں نے پڑھنے، آپ سے التماس سے دعا لینی ہے۔ پہلا جنازہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ایک بیٹی ہے، نام فاطمۃ الزہرا ہے، محمد کی زخمی پہلو والی بیٹی کا عزادارو غسل دے رہا ہے علی، اور حضرت سلمان کہتا ہے میں زہرا کے دروازے پہ کھڑا تھا، علی غسل دے رہے تھے، مجھے کوئی زمانہ یاد آ گیا اور میری زبان سے بے ساختہ نکلا، واہ بنت مصطفیٰ، واہ زہرا۔ ادھر میرے رونے کی آواز بلند ہوئی، دوڑتا ہوا علی آئے، فرمایا سلمان اونچا نہ رونا، کیوں سیدہ منع کر کے گئی ہیں، وہ میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جو میرا حق کھا کر گئے ہیں، اب اس کے بعد رونا تو آہستہ رونا۔ سلمان کہتے میں نے ضبط کیا، میں آہستہ آہستہ رونے لگا، لیکن کچھ لمحوں کے بعد سلمان کہتے میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، فاتح خیبر کے دونوں ہاتھ سر پہ ہے، صحن زہرا میں رو رو کے کہتے واہ زہرا، واہ محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا، بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر کہا مولا ابھی تو ہمیں روک رہے تھے، کیا ہوا؟ فرمایا سلمان علی نہ روئے تو کون روئے گا، اور میں نے آج دیکھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور زہرا کا پہلو شکستہ۔ علی غسل مکمل نہ کر پائے، غسل مکمل تو کیا لیکن مشکل ہو گئی، علی کے آنسو جاری ہو گئے۔ عزادارو آؤ سنو دوسرا کون سا میت ہے، کہاں کون غسل دے رہا ہے؟ عزادارو نہ شہر مدینہ ہے، زندان شام ہے، حسین کی 4 سال کی بچی کو زینب کبریٰ جب غسل دینے کا ارادہ کیا نا، اور ایک جملہ کا فرمایا بیٹا سجاد مجھے اتنا بتا، کیا سکینہ کا کرتا اتارنا ہے یا کرتے کے ساتھ غسل دینا ہے؟
عزادارو زین العابدین امام نے فرمایا پھپھی اماں میری بہن کا کرتا نہ اتاریے گا، اتنا زخمی ہو چکا ہے بدن۔ فرمایا پھپھی اماں اس کرتے کے ساتھ غسل دینا، میں آپ کا انتظار ختم کروں، جب میں نے کہنا ہے تب اس وقت تابوت آنا ہے۔ دو جملے میں نے اور پڑھنے عزادارو۔ فرمایا آؤ تیسرا کون سا غسل ہے، کون سا میت ہے؟ عزادارو پانچواں امام، امام محمد باقر غسل دے رہا ہے امام زین العابدین کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہمیں کوئی زخم لگ جائے نا، 6 ماہ کے بعد 1 سال کے بعد وہ زخم بھر جاتا ہے، 2 سال کے بعد نشان ختم ہو جاتے ہیں، ابھی تابوت کو نہیں لائیے گا، جب میں کہوں گا تب لائیے گا۔ عزادارو ہمارے زخم کے نشان 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ 35 سال خون روتا رہا ہے زین العابدین۔ عزادارو 35 سال کے بعد غسل مل رہا ہے امام زین العابدین کو۔ ادھر امام محمد باقر نے کروٹ کو پلٹایا اور پشت پہ دیکھا، آج بھی تازیانوں کے نشان تازہ تھے۔ کوفہ و شام کی تاریخ حضرت سجاد کی پشت پہ رقم کی گئی۔ اور عزادارو سنو گے، شہر مدینہ کے قصائی سجاد کے سامنے جانور ذبح نہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز سید سجاد گھر سے برآمد ہوئے، ایک قصائی جانور کو لٹا چکا ہے، گلے پہ چھری چلانا چاہ رہا تھا کہ کسی نے شانہ ہلا کر کہا دیکھنا سجاد آ رہا ہے۔ عزادارو اس نے چھری کو پیچھے چھپا لیا، جانور کو آزاد کر دیا۔ عزادارو یہ منظر سید سجاد نے دیکھا نا، چلتا ہوا قصائی کے پاس آیا، فرمایا میں تجھے منع نہیں کرتا کہ تو جانور کو ذبح نہ کر، میری نانا کی شریعت کا مسئلہ ہے، میرے دادا اور جادا کی شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے اتنا بتا اے قصائی کیا تو آداب ذبح جانتا ہے؟ فرمایا مولا میں آداب ذبح جانتا ہوں۔ فرمایا مجھے بتا آداب ذبح کیا ہے؟ فرمایا پہلا ادب یہ ہے جب جانور کو ذبح کیا جائے جانور پیاسا نہ ہو۔ عزادارو تم نے سن لیا، سجاد نے رخ کیا میدان کربلا کی طرف، او میرا غریب بابا حسین، تیرے نانا کے امتی جانور کو بے پیاسا ذبح نہیں کرتے، ہے غربت حسین۔ فرمایا مولا دوسرا ادب بتاؤں؟ فرمایا بسم اللہ۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ فرمایا دوسرا ادب یہ ہے جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے جانور کے سامنے دوسرا جانور نہ ہو۔ عزادارو رخ کیا ٹلہ زینبیہ کی طرف، فرمایا اے زینب کبرا، اے علی کی بیٹی، تیرا اپنا مقدر 13 ضربوں کے ساتھ شمر حسین کا سر کاٹتا رہا اور لے آؤ تابوت۔ عزادارو ادھر سید سجاد کا تابوت گھر سے برآمد ہوا اور بڑے شان کے ساتھ مسلمان اکٹھے ہوئے اور امام باقر نے جنازہ پڑھایا۔ قبر میں جب تابوت کو اتارا گیا نا، اس وقت سجاد کے تابوت کو ایک جملہ فرمایا۔ امام باقر فرماتے میرے بابا کا تابوت، یہ وہ بابا ہے جو 35 سال کا عزادار ہے، یہ زخمی بھی ہے، فرمایا آرام سے اٹھانا۔ میں وہی جملہ کہتا ہوں، سجاد کا تابوت ہے، آرام سے اٹھانا، کہیں تازیانوں کے نشان ہے، کہیں حضرت ابا جو